تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ خطیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی محمد عرفان رضا صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، زوردار نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، تاجدار اہل سنت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب اللہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب اللہ اور اسے رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سارا مجمع چھوم کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 104ویں عرص رضوی میں تشریف لانے والے جملہ زائرین، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دروں کو چھوڑ کر آپ اسلامیہ کے اس وسیع و عریض پنڈال کے نیچے بیٹھ کر عرص اعلیٰ حضرت، عرص مفتی اعظم ہند منا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان بھر سے آئے علماء کے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے بس میں حاضر آیا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں اور میں جلدی سے اپنی جگہ لے لوں۔ یہاں آنے کا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں، بس آنا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ بہت سادہ انداز میں میں آپ سے بہت محبت کے ساتھ میری چند جملے سن لینا۔ بہت سادہ انداز میں آپ کو یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ ہے پروگرام کے شروع میں ہی ہدایت کر دی کہ تقریر یا نعت اس طریقے سے تقریر کی جائے یا نعت پڑھی جائے تو سننے میں لگے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے عرص میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ زیادہ نہ پھینکے جائیں، یہ ہر ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ بہت قابل شخصیت ہیں علامہ سلیم صاحب، پنڈال میں بیٹھے۔ حضرات، ہماری نوجوان بچیوں کے ارتداد کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اور ان کا شد بات کیا ہے؟ تقریر کے ساتھ میں چند جملے یہ آپ لوگوں میں سے کچھ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور یہاں تک ڈگمگا رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، مذہب والے کے ساتھ شادی اور بیاہ رچاتی نظر آ رہے ہیں۔ بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات۔ یقیناً ہماری بچیوں کے قدم ڈگمگائے اور قدم ڈگمگا کر وہ اپنے ہی مذہب میں کچھ غلط کر بیٹھے، یہ بھی غلط ہے، لیکن پھر وہ اپنے مذہب سے نکل کر اور پھر کسی دوسرے مذہب میں جا کے شادی رچائے تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بے شک محترم حضرات، ہماری بہت سی بچیاں اس کی شکار ہو چکی ہیں. آخرکار اس دروازے کو بند کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس دروازے میں کس طریقے سے تالا لگایا جا سکتا ہے جو میری ناقص سوچ اور میرے ناقص دماغ میں آ سکا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسے پیش کر دوں. سب سے پہلی بات، آپ اس سے رضی کے اس پروگرام سے، اس سے رضی کے اس 104 عرص سے یہ پیغام لے کر کے جائے کہ جہاں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو آپ علم دین سے آراستہ براستہ مسین کرتے ہیں، علم دین کی اہمیت سے ان کو آشنا کرتے ہیں، وہی اپنی بچیوں کو بھی صحیح طریقے سے علم دین سکھایا. بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مذہب اسلام کی چاشنی کیا ہے، مذہب اسلام کا مٹھاس کیا ہے، مذہب اسلام میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، مذہب اسلام پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی کس طریقے سے جو ہے تابناک اور روشن ہو جائے گی، کس طریقے سے ہماری زندگی میں چاک چاک لگ جائے گا. ہم نے اپنی بچیوں کو علم دین صحیح طریقے سے سکھایا ہے، اور علم دین سکھانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھیجو، آپ گھر میں رہ کر بھی اپنی بچیوں کو علم دین ان کی ضرورت کے مطابق سکھا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو علم دین کے حوالے سے ضرور آشنا کریں تاکہ تمہاری بچیاں سمجھ لیں کہ اسلام نے ہمارے لیے کون سا راستہ اور کون سا روٹ بتایا ہے، ہمارا روٹ کہاں تک ہے، اس پر چلیں گے تو صحیح کہلائیں گی، اس روٹ سے ہٹیں گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. علم دین اپنی بچیوں کو کود کود کے دو. اس لیے کہ اگر لڑکا علم دین حاصل کرے تو گھر کی تہذیب تک دین پہنچ جاتا ہے، اور اگر بچیاں علم دین حاصل کر لے تو نسل تک دین پہنچ جاتا ہے. ایک بات اپنی بچیوں کو دین کے حوالے سے ضرور بتائیں. دوسری بات، توجہ سننا میرے یہ جملے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا جملہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی وقت سے شادیاں کر دو. جب بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر یہ نہ سوچو کہ اس کو یہ کورس کرا لوں، وہ کورس کرا لوں، اتنا لمبا کورس اتنا لمبا کورس. اگر بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر شریعت بھی یہی کہتی ہے اور قانون اسلام بھی یہی ہے، بچیاں بالغ ہو جائیں تو جلد سے جلد ان کے نکاح کیے جائیں. عمریں کم ہو رہی ہیں اور شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. معلوم ہے عمر کم ہو گئی پہلے کے بمقابل اور شادیاں لیٹ ہو گئی. شادیاں ٹائم سے کی جائیں. اور تیسری بات، بڑی اہم بات، تیسری اور اہم بات یہ ہے، اس 104 عرص سے رضوی سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ بچیوں کی شادی کریں، لڑکوں کی شادی کریں کہ جو جہیزوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بالکل ختم کر دے، نکاح کو آسان کر دے. انشاءاللہ زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا. نکاح کو آسان. ہمارے یہاں شادیاں بڑی ہائی فائی طریقے سے ہو رہی ہیں، بڑی ہائی فائی طریقے سے ڈیمانڈ شادیوں میں کی جا رہی ہیں. حضرات میں نام نہیں لوں گا لیکن میں بتاؤں میرے علم میں ہے. حضرات ایک بچی وہ ہے میرے علم میں، اس کا بیان ہے کہ ہم نہایت غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا نہیں کہ ہم اپنا تن صحیح سے ڈھک سکیں، اتنا نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم صحیح سے اپنا پیٹ بھر سکیں. ہم 3 بہنیں جب جوان ہوئی اور ہمارے نکاح کی جب باری آئی، کئی جگہوں پر رشتے بھیجے گئے مگر غربت کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹھکرا دیے گئے. اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے خالی جلسے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہہ دینا، یہی تمام نہیں ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اگر بچی خرید بھی ہے اس بچی کے لیے اگر نکاح کا پیغام آ جائے اسے قبول کر لینا، یہ بھی مسلک اعلیٰ. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ بھی مسلک اعلیٰ. یا رسول اللہ، یا غوث،
توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. اگر میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں لیکن خدا کی قسم ایسے آپ کو ایک مل جائے گی. کہا ہم نے حد یہ ہے اپنے رشتے داروں سے بھی پھر کہا ہمارا نکاح کہیں کرا دیں، اس لیے کہ اب ہماری عمر نکاح کی ہو گئی، لیکن غربت کی وجہ سے رشتے داروں نے بھی منہ پھیر لیا. پھر ایک دن وہ آیا کہ ہماری عمر جوانی کی تھی، ایک دن وہ آیا کہ ہمیں اپنی شادی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آئے. ایک غیر مذہب والے نے ہم سے شادی کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو مجبوری میں ہم راضی ہو گئے. دو باتیں یہاں پر، پہلے تو ان میں دین کے حوالے سے مکمل آشنائی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ جب ہماری قوم غربت کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کو ٹھکرائیں گے تو معلوم ہے آپ کو جب بیلے میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ چھلکنے لگتا. پھر کسی غیر قوم والے سے شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد پھر اس نے طلاق بھی دے دی. جو بچیاں ہماری غلط قدم اٹھا کے کہیں دوسرے مذہب میں شادیاں کرتی ہیں، کہیں 2 سال کے بعد یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر نہ وہ اپنی فیملی کی رہتی ہے اور پھر نہ وہ کسی اور کی رہتی ہے. یہ جو جہیز کا چلن ہے، یہ جو جہیز کی ڈیمانڈیں ہیں، اس کو کم کرو. یہ بھی مسئلہ کے اعلیٰ ہے. سادہ شادیاں کرو، سادہ نکاح کرو. حضور صاحب سجادہ جو طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان قادری مقدس اللہ علیہ سے ابھی 3 دن پہلے میرے ایک مشورہ ہوا. میں نے کہا حضرت عرس رضوی کے موقع پر اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ جتنا ہو سکے بچیوں کو اجتماعی طور پر نکاح کرائے جائے اور ان کا خرچہ یہ DDS کی ٹیم اٹھائے. حضرت نے فرمایا مشورہ اچھا ہے لیکن علماء کو بیٹھا کر علماء کو لے کر ایک میٹنگ کی جائے گی، اور اگر یہ میٹنگ پاس ہو گئی، علماء کا اشارہ مل گیا تو انشاءاللہ ان سے اعلیٰ حضرت جیسے اگلے سال کو 105واں ان سے اعلیٰ حضرت ہے، اس سے اگلے سال کو 106واں ان سے اعلیٰ حضرت ہے. پھر جتنے ان سے اعلیٰ حضرت ہوا کرے گا اس کی مناسبت سے اتنی قریب بچیوں کی یہ DDS کی ٹیم فری میں نکاح کرایا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسن، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب اللہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب اللہ، عرس رضوی، عرس رضوی. بس 2-3 باتیں اور بات ختم کروں گا. یہ DDS کی جو تحریک ہے الحمدللہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا علماء کو لے کر کے میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، مشورہ اچھا ہے. ہمارے علماء جب اس پر راضی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے. جتنے معروف اتنی ہی بچیوں کی شادی DDS کی جانب سے کرائی جائے گی انشاءاللہ. کوئی ٹینشن نہیں. یہ DDS کے جتنے کارکنان ہیں نا 1 سال میں اتنا تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ ان لڑکیوں کی شادی کرا. ابھی سنی بریل کی کانفرنس ہوئی، قاضی یوسف صاحب قبلہ اور پوری ادھر مراد آباد منڈل کی ٹیم نے خدا کی قسم سے محنت کیا تو جتنا خرچہ ہوا اس سے زیادہ خرچہ انہوں نے کرنے کے باوجود بھی رقم بچ گئی. جی بے شک بے شک. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مجھے اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ تو نہیں لیکن 20 سے لے کر 40 تک بچی نکاح کا انتظام یہ طرح حادثہ کر دے گا انشاءاللہ. اتنا بھروسہ ہے 40 بچیوں کے نکاح کا انتظام میں اکیلا کر سکتا ہوں تو پھر 40-50 کا بنانا ضرور نکاح ہو جائے گا تو اگلے سال 105 اس سے رقم ہے نا تو 105 کی مناسبت سے 105 بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے فائدے کہیں میں ایک بات یہ ہوگی کہ بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے، غریب جو ہے خدا کی قسم ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے. دوسری بات سنیے جو من پیدا ہو جائے گا. دوسری بات ان بچیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے نسل بعد نسل، پوتا پوتے کا پوتا پوتے کا پوتا. امید یہ ہے کہ وہ پدیدہ نہیں ہوگا. اگر ہونا بھی چاہے گا زمانہ بولے گا تیرے دادا کا نکاح ان سے اعلیٰ حضرت میں DDS کی تحریک جاری سے ہوا ہے. بے شک بے
کر دے سو بہت خوب اللہ بہت اچھا مشورہ بہت خوب بہت خوب یہ نسل والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کم سے کم ان لوگوں کا ایمان جیسے سرکار کی عادت ان کا جو مجید ہو گیا نا خدا کی قسم کی طرح تو مل گئی کہ وہ مرے گا تو سنی مذہب پہ مرے گا اور ایک بات تو بتا دوں سرکار کی عادت تو بڑی بات ہے تو جب اتنا کہتے ہیں نا ہم سے میں بریلوی ہوں تو بس کٹر ختم ہو جاتا ہے بس دل کہتا ہے یہ میرا کٹر سنی بھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بریلی میں جس کا نکاح ہوا ہو PTS کی جانب سے تو خدا کی قسم کی بڑا اچھا ہو جائے گا بیٹھے ہیں ان کا مشورہ ہوگا یہ مشورہ ہے اب جب ان کا اشارہ ہوگا تو انشاءاللہ اس پر کام شروع کر دے گی اور بہت جلدی یہ عمل میں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ یہ ان سے اعلیٰ حضرت سبوں کو مبارک فرمائے کوئی خطا ہوئی ہے پہلے سننے میں اللہ معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔